کتنا جھوٹ بولوگی آخر، کتنا جھوٹ بولوگی؟ کیا تمہیں خود سے گن نہیں آتی؟ کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تم میں، بلکہ خامیوں کا مرکب ہو۔ صرف چہرہ بدصورت نہیں ہے تمہارا، دل اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے، دماغ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے، اور زبان اس سے بھی زیادہ گھٹیا۔ اور تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے؟ جیسے مشعل بولتی تھی، لیکن سچ نے اگر مشعل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، انہیں تمہاری اصلیت بتاؤں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر تھوکیں گے، بالکل اسی طرح۔ میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے، آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لوگی۔ جو بات مشعل نے کہی وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا۔ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بھی اس کی اولاد ہو۔ یاد ہے نا، اس کی لاش ایک گندی نالی میں پڑی پائی گئی تھی، اور تم بھی ایک دن اسی طرح کسی سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا، مگر تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا۔ اس زیور اور لباس کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کبھی کوئی زیور نہیں پہنو گی، کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنو گی۔ تمہارے جسم پر وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ وہ تم سے ملے، نہ تم اس سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو، اور تمہارا جسم ڈھکا رہے، اور کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ میرے خاموش ہونے پر بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں جا کر اس نے کارپٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے فریج میں سے پانی کا گلاس لے کر پیا، مگر میرے غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک سادہ سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آئی تھی۔ بہت خاموشی سے بیڈ کے دوسری طرف جا کر تکیہ لیے بغیر کارپٹ پر لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کر دی۔ بستر پر لیٹ کر میں اپنے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح 5 بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 6 بجے کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو، میں اسے اطلاع دے کر واش روم میں چلا گیا۔ 20 منٹ میں نہانے کے بعد میں کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ایک بیگ میں اپنی چیزیں رکھی اور کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی طرح کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ صرف منہ دھو اور اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ، میں اسے ہدایات دے کر باہر آ گیا۔ ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ ہمیں گاڑی پر ایئرپورٹ چھوڑا۔ وہ بے حد حیران تھا، مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی تھی۔ ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ خود رکھ لے گی۔ مہرین نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا۔ پھر ملازم ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفس چلا آیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس پہنچا تو امی کا فون آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھی، مگر آفس میں نے اپنے پی اے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کنیکٹ نہ کرے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا، اس طرح اسے لے کر کراچی چلے گئے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے امی، میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ ویسے بھی ولیمہ کی کوئی دعوت میں نے ارینج نہیں کی تھی، اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اب وہ اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی۔ آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں، میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ ویسے پرسوں کی ایک فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا، وہ اس نے آپ کو دے دی ہوگی۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے اور میں بھی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے بھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کبھی ان سے اپنا کوئی کام نہیں کراؤ گی، تم اپنا ہر کام خود کرو گی، اپنے لیے کھانا الگ بناؤ گی، تمہارے استعمال کے برتن بھی الگ ہوں گے۔ تم میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گی، چاہے وہ کارنس پہ پڑا ہوا کرسٹل باؤل ہی کیوں نہ ہو۔
چاہے وہ کانس پر پڑا ہوا کرسٹل باؤل ہی کیوں نہ ہو، میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں۔ تم کبھی کوئی فون ریسیو نہیں کرو گی، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی فون کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس نے سر جھکا کر میری ہدایات سنی، میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب توقع امی اگلے دن ہی چلی آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا تھا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جھاڑ سنی تھی اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ اب میں مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے انہیں مہرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک وہ گنگ بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی اسے اس شادی پر تیار کیا تھا، نہ میں اس سے اصرار کرتی نہ وہ اس جہنم میں آتی۔ میں نے ان کی بات پر کرسی پر جھولنا بند کر دیا۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر نکل آئیں۔ وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی اسی سے ہی کرنی تھی، چاہے زبردستی سے ہی، اور میں اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اسے چاہے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، مگر اسے آنا اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اصرار نے اسے اس جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا، اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ اسود، تم یہ سب مت کرو، تمہیں کیا پتہ غلطی کس کی تھی کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ، سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک ہی برتر ذات کے ہاتھ میں۔ تم انسان ہو، اپنی حدود کو جان لو، اس کی طاقت، اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھے نصیحت نہ کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام، اس کا فیصلہ یہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر، یہ بھی ہمارے ہی مذہب میں ہے۔ میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا، مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے، اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ مجھے عظیم بننا ہے، نہ کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں، ان کا حال مشعل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ کریں۔ میں نے ایک بار پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہنے کے بعد امی نے مجھے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ طلاق بھی دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں، 20 سال بعد، جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنے گھر آباد کرنے کے قابل نہیں ہوگی، تب میں اسے خالی ہاتھ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ اب دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو، ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشعل کی طرح مر جاؤ۔ اسود، میں اسے تم سے خلا دلوا دوں گی، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا اس قابل ہے وہ؟ لے جائیے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پھر دیکھیے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں ایک چھوڑ 100 ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کرے گی؟ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس برکردار بیوی کو بھی اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری عظمت کی گن گاتے ہوئے اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں گے، اور بالفرض اگر وہ خلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی تیزاب کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے۔ پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی، چاہے جتنا بھی چاہیں۔ تو مان لیں امی کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہیں رہے گی، اس 4 دیواری کے اندر، اور اسے یہیں رہنا ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ، چاہے وہ ایسا چاہے یا نہ۔ امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہیں۔ تم ایسے نہیں تھے اسود، تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ ہاں، ایسا نہیں تھا، مگر اب ہو گیا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا تھا جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ بالکل میری ہدایات کے مطابق چلتی تھی۔ اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھ جانا ہوتا تھا اور رات کو وہ 12 بجے سے پہلے نہیں سو سکتی تھی، چاہے وہ اپنے سب کام نپٹا چکی ہوتی تب بھی۔ یہ میری ہدایات تھی۔ وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی، چھت پر، لان میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت اسے نہیں تھی۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، اور وہ بھی صرف دال یا سبزی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔
امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی اور مجھے بددعائیں دینا شروع ہو جاتی یا خود کو کوسنے لگتی، مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو زندہ تھی اور مشل، وہ تو مر گئی تھی، پھر بھی انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا، مشل کا نہیں۔ دن گزرنے لگے تھے، امی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھی، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی۔ مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کسی شکوے شکایت کے بغیر میری ہر ہدایت پر عمل کرتی، اور اسے کرنا بھی کیا تھا۔ بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معاف کرنے کی بھیک مانگے، اور میں اس کی بے بسی پر کہکہے لگاؤں، اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا۔ ایک دن میں رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ کرو، میرے فائنل ایئر کے پیپر شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے، میں پیپر دینے کے لاہور جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کے ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اس کے چہرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، میں نے 2 سال محنت کی ہے، میری محنت ضائع ہو جائے گی، پلیز مجھے امتحان دینے دے۔ پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ مشل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی، مگر وہ بھی یہ امتحان نہیں دے رہی، اور جب وہ یہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دو گی۔ میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس صرف میری یہ بات مان لیں، مجھے پیپرز دینے ہیں۔ 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر یکدم رونے لگی۔ آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا۔ میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے، میرے لیے مشل کیا تھی تم تو جانتی تھی، پھر تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی سزا دی تھی؟ تعلیم تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے۔ اگر میں مشل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہو۔ وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی سے چلی گئی تھی۔ بہت سکون ملا تھا مجھے اس کے آنسوؤں سے، یوں لگا جیسے میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی تھی۔ پھر امی نے بھی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں، مگر میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے کوئی ریلیف ملتا؟ سو میں نے امی کی ساری منت سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا، ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اب اسے جانے دوں، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ امی مجھ سے لڑتی رہیں، مجھے بددعائیں دیتی رہی تھی، اسے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتی رہی تھیں، مگر وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے امی سے کہا تھا، خالہ آپ اصرار نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہ سب میری سزا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے، آخر میں نے مشل کو مارا تھا۔ تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تم نے مشل کو مارا؟ میں نے سوچا۔ امی اکیلی لاہور چلی گئی تھی، وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میں اسے بھیج دوں۔ سب چاہتے تھے ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے، پھر ہی انہیں دفن کیا جائے، مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے مجھے کہا بھی نہیں، پھر میں اس پر اتنی سخاوت کیوں دکھاتا؟ امی خالہ کے دسویں کے بعد واپس کراچی آئی تھیں، اور کتنی ہی دیر وہ اس سے لپٹ کر روتی رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ وہ انہیں چپ کرواتی رہی، جیسے مرنے والی سے صرف امی کا تعلق تھا، اس کا نہیں۔ خالہ کے مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ انہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تب بھی وہ میرے ملازم کو کہتی، میری کسی بات کا جواب وہ نہیں دیا کرتی، اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی، اور تب مشل زندگی ہار گئی تھی، اب کس چیز سے محروم ہوتا میں؟ مجھے یاد ہے عثمہ، جب میں انہیں مہینے کے آغاز میں کچھ روپے دینے گیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ نہیں اسود، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلے کرتی تھی وہی کیا کریں۔ وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی، مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ اس الماری کی دراز کھول کر دیکھو کتنا روپیہ بھرا ہے اس میں، اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے، مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں؟ جو روپیہ خرچ کر سکتی ہے وہ پیسے کے لیے ترستی ہے۔ میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی چیز اس کے لیے نہیں لا سکتی، تو میں اس روپے کا کیا کروں؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مشل بھی خود پر کچھ خرچ نہیں کر سکتی تھی، پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ قبر میں ہے؟ جو دوسروں کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں ان پر لوگوں کو کتنی جلدی رحم آ جاتا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا تھا۔ مہرین اب بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی، اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے دن وہ ماربل کے فرش کو دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی۔ اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی۔
ہم دونوں کے درمیان بہت سرسری سی بات ہوتی تھی، وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کئی دن ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کے پاس جھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا۔ پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی۔ شروع میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی، مگر ایک دن وہ صبح اٹھی ہی نہیں۔ 7 بجے جب میں اٹھا وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، پچھلے 2 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے جاگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو، مگر اس دن وہ نہیں اٹھی۔ تب میں نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا مگر تب بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹایا، اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں آفس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا مہرین کو نمونیا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں، وہ کہتا ہے اسے آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں اب بھی چپ رہا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ لاکھوں لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ مر بھی جاتے ہیں، مگر مہرین ان لوگوں میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بہت ڈھیٹ ہے، اسے تو صرف مارنا آتا ہے۔ میں یہ کہہ کر بریف کیس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکلا تو امی اس کے پاس کارپٹ پر سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، تم پیو سوپ، میں کون سا اسود سے چوری پلا رہی ہوں، اس کے سامنے لے کر آئی ہوں، پیو تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ پھر میں نے امی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ کا پیالہ یہاں اٹھا کر لانے کی، اسے بھوک لگے گی تو یہ خود کچن میں جا کر کھانا کھا لے گی، آپ اس کی ملازمہ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ مر رہی ہے۔ اس نے میری بات پر کمبل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ امی ملامت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر یہ ہر روز ہونے لگا۔ امی اسے کھانے کے لیے اصرار کرتی اور وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی، اگر کھاتی بھی تو صرف وہی چیزیں جو وہ پہلے کھایا کرتی تھی۔ ہاں بہت خوددار ہو تم مہرین، بہت خوددار، تم کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو، چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی، مگر مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر سوچا کرتا، اسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ لگ گیا تھا اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بہت نمایاں ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا۔ 2 ماہ کے لیے مجھے وہاں رہنا تھا اور ابھی مجھے وہاں صرف 1 ہفتہ ہوا تھا کہ مجھے اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں تو انہیں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے فوراً واپس آنے کے لیے فلائٹ کی تلاش شروع کر دی، مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ 5 دن کے بعد کی تھی۔ 5 دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی، مگر میں ناکام رہا۔ فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے ماموں کو امی کو دفنانے کی اجازت دے دی تھی، اور اس رات جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا، اور جب میں اسے لاہور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا، کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چہرہ دیکھنے نہیں دے گا، یہ کیوں بھول رہے ہو؟ اسود اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو۔ اور میں ان کی بات یاد آنے پر یکدم ساخت ہو گیا تھا۔ ہاں واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ 5 دن کے بعد جب میں کراچی آیا تھا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نانی اماں اور ماموں بھی یہیں تھے، مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ امی کے 10ویں تک سب لوگ یہیں رہے تھے، پھر سب واپس چلے گئے۔ مشل کی امی بھی امی کی موت پر آئی تھیں، انہوں نے مجھ سے تعزیت کی اور مجھے دلاسا بھی دیا، مگر مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جتنے دن وہ یہاں رہی، مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے۔ مجھے لگا جیسے انہیں ماضی بھول چکا، ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے۔ 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے امی کی الماری کھولی اور وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔ اس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے اور میں ان کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ انہوں نے وہ گھر اور زمینیں مہرین کے نام کر دی تھیں، اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود پلانٹ انہوں نے میرے نام کر دیے تھے اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے۔
میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا. پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا تھا. میں نے اسے کھول لیا. وہ خط میرے ہی نام تھا. میں بھیگی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا. میرے پیارے بیٹے اسود علی، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی. پچھلے کچھ عرصہ سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات کر بھی سکوں گی یا نہیں. اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط لکھ دوں. شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکتی میری تحریر سمجھا دے. مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سے سکون ملتا ہے. جو میں زندگی گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے. زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی، یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو؟ اسود، تم تو اعلیٰ ظرف تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے. تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا. تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے؟ یہ بغض، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم میں کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میری تربیت تو نہیں تھی. جانتی ہوں میں نے تمہیں بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے. یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے. پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں پچھتا رہی ہوں، بہت پچھتا رہی ہوں. مگر میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوے تمہارا مقدر بھی بنے. مہرین کو معاف کر دو. وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے. مشل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. مگر جو زندہ ہے تم اسے مت مارو، اسے معاف کر دو. یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے. اگر یہ پورا کر دو گے تو زندگی میں نہیں مگر مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی. امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کر دو گے. خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے. تمہاری ماں. پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی ہی دیر میں وہاں بیٹھا رہا. پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا. ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا. وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے. یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں نہیں پکڑا تھا. امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی تھی. یہ اسی کے کاغذات ہیں. مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تم ان کی ضرورت ہے یا نہیں. میں نے اس پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا. وہ خاموش رہی. بیٹھ جاؤ میں نے اسے کہا. وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی. جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی تمہیں سکون نہیں دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. لیکن میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں. سو مہرین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. میرے دل میں تمہاری نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی ہیں وہ آج سے ہٹا رہا ہوں. اب تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہے کرو، جیسے چاہے ویسے رہو، جس سے چاہو ملو. وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی. پھر اس نے کہا، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے. میں جیسے رہ رہی ہوں میں خوش ہوں. میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں. مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ سزا میرے لیے ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے. اب مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا. میں نے کہا نا تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم آزاد ہو. وہ میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی. مشل ٹھیک کہتی تھی. میں کہاں بہادر ہوں، میں تو بہت بزدل ہوں. جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا. ایک بار پھر میں نے امی کی آخری خواہش کو مشل کی آخری خواہش پر ترجیح دی. اور میں پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے. مہرین نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی. وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی. پہلے کی طرح اپنا کھانا الگ پکاتی، انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی جو وہ پہلے پہنتی تھی. اسی طرح کارپٹ پر سویا کرتی. ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی. اگر کسی جگہ بیٹھ جاتی تو کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی. میں نے اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کیا تھا. میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. پھر 2.5 سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی کوشش کی تھی. لیکن ان روپوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں وہ روپے دیکھ کر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی. جب ضرورت پڑے تب انہیں خرچ کر لینا. میں نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے. وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی. پھر وہ کتنی دیر انہیں مٹھی میں لے کر صوفے پر بیٹھی رہی. اس رات میں اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے کافی کی طلب ہونے لگی. ملازم 2 گھنٹے پہلے مجھے کافی دے کر گیا تھا اور عام طور پر میں رات کو کافی کا صرف 1 کپ ہی پیا کرتا. مگر اس رات مجھے بہت کام تھا، اس لیے میں کافی بنانے خود کچن میں چلا گیا. ملازم اس وقت اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے مگر کچن کی لائٹ آن تھی. مجھے یاد آیا کہ مہرین اس وقت کچن میں ہوگی.
وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد ہی کمرے میں جایا کرتی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کافی بنانے کے لیے کہہ دوں گا۔ میں کچن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی، مگر گردن گھمانے پر وہ مجھے نظر آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے دوسری طرف وہ دیوار سے ٹیک لگا کے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں سے اس کی طرف گیا۔ وہ کچھ بولتے ہوئے فرش پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ لکھتے لکھتے رک کر وہ دوسرے ہاتھ سے جیسے اپنی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا رہی تھی۔ کبھی وہ لکھتے لکھتے رک کر اپنی دائیں جانب یوں دیکھ کر یوں بات کرنے لگتی جیسے وہاں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ پھر بات کرتے کرتے وہ مسکرائی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا، مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ اسی طرح فرش پر لکھتی مٹاتی دائیں جانب دیکھ کر باتیں کرتی رہی۔ میں بے یقینی کے عالم میں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے آواز دی تھی۔ پہلی آواز پر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، مگر دوسری آواز پر وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر فقط چہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا کہوں، اسے کیا پوچھوں۔ مجھے کافی چاہیے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے اسے کہا تھا۔ وہ سارے لا کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی وہ پانی بوائل کرنے کے لیے کافی میکر کی طرف نہیں گئی تھی۔ میں وہیں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ دیر معنی خیز انداز میں کوکنگ رینج کو آن آف کرتی رہی، پھر وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے کافی چاہیے، اس بار میں نے بلند آواز میں کہا تھا، اور اس بار وہ سر ہلا کر کافی میکر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے نکال کر وہ سوئچ بورڈ کے پاس سلیب پر لے گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ سنک کے پاس لگے فلٹر سے پانی لینے کے بجائے فریج کے پاس گئی۔ وہیں سے اس نے پانی کی بوتل نکالی۔ پھر اس نے اس بوتل سے کافی میکر میں پانی ڈالا۔ اس نے کافی میکر کو پانی سے تقریباً بھر دیا۔ پھر اس نے کافی کا جار اور ایک کپ لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا، مگر اس نے کافی میکر کو آن نہیں کیا اور اس کے پاس کھڑی رہی۔ مہرین، تم نے کافی میکر کا سوئچ آن نہیں کیا۔ اس نے میری ہدایت پر فوراً سوئچ بورڈ پر لگا سوئچ آن کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کافی میکر کا پلگ بھی ابھی تک ساکٹ میں نہیں لگایا تھا۔ رہنے دو، مجھے کافی نہیں چاہیے، میں اسے یہ کہہ کر کچن سے واپس آ گیا۔ وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی اور ایسا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں آ کر میں کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میرے ذہن سے فائلیں نکل چکی تھی۔ کافی دیر تک اسٹڈی میں بیٹھے رہنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی خاموشی سے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ بالکل نارمل تھی۔ میں اس کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، مگر اس کے کسی بھی کام میں رات والی غائب دماغی کی جھلک نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کام کر رہی تھی جس طرح پہلے کیا کرتی۔ میں کافی مطمئن ہو کر آفس آ گیا۔ شاید وہ ایک وقتی کیفیت تھی، میں نے خود کو تسلی دی، مگر وہ وقتی کیفیت نہیں تھی۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی خود سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی، یا اگر خاموش بیٹھی ہوتی کئی گھنٹے وہ ایک ہی چیز پر نظر جما بیٹھی رہتی۔ اگر وہ خاموش بیٹھی ہوتی تو کئی گھنٹے ایک ہی چیز پر نظر جما بیٹھی رہتی، پھر یکدم اس سے چیزیں بھولنے لگی۔ وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو بھی تلاش نہیں کر پاتی تھی اور اسے کونے خدروں میں ڈھونڈتی رہتی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معاف کر دینے سے پہلے اس کا یہ حال ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا، سکون ملتا، کیونکہ یہی مکافات عمل تھا، مگر اب اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں اب اسے مصروف رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے اسے مخاطب کرتا رہتا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے۔ پھر ایک دن میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اس مین میں سے کوئی لباس پہن لے۔ اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی اور ایک لباس بدل کر آ گئی۔ 2.5 سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا۔ پھر مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ زیور نکال لائی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہننے لگی۔ انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجھانے لگی، یکدم جیسے وہ میرے کمرے میں میری موجودگی سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ بس بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری وہ زیورات اتار دی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا انہیں کیوں اتار دیا، پہنے رہتی۔ اس نے ایک نظر زیورات کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر کہا زیورات تو صرف مشل کو اچھے لگتے ہیں۔ کسی نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ مشل کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا اس رات میری کمپنی کی
اینول گیٹ ٹوگیدر ہو رہی تھی۔ فنکشن کپلز کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید میں نے شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ فنکشن میں پہنچتے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فنکشن میں تقریباً سبھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ وہ اس چمک دمک کے سامنے بہت ماند ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں، کولیگز اور باس سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملی تھی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلوایا گیا تھا اور ان کی فارمل اسپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جن میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ میں خاموشی سے سافٹ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا اس ہنگامے کو دیکھتا رہا۔ ڈنر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف آرگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے تھے۔ سر، آپ اور آپ کی مسز کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے۔ اب آپ منسٹر صاحب والی ٹیبل پر بیٹھیں گے، اس لیے پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ میں اس کی بات پر بہت حیران ہوا تھا۔ ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پر، یہ میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ اپنی کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا یقیناً اعزاز کی بات تھی۔ میں اور مہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ جب ہم ان کی ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھ لیں مہرین، میں نے آپ کی ایک غلط فہمی تو دور کر دی ہے کہ ہم سیاستدان صرف الیکشنز کے دنوں میں لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینے ہماری یادداشت خراب رہتی ہے۔ مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی۔ وہ مہرین سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرے سر پر جیسے حیرت کا پہاڑ گر پڑا تھا۔ منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ایم سے کیا تھا انہوں نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا۔ "یو آر ریئلی انٹرسٹنگ", ہمارے جی ایم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے مہرین کو دیکھا، وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ "آپ ان کی شوہر ہیں؟" منسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ "یس سر، میرا نام اسود علی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، چند لمحے پہلے آپ کی جی ایم نے ہی آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک مہرین کو مخاطب کیا تھا۔ مہرین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ "وائی ڈڈ یو اسٹاپ رائٹنگ فار دی نیوز پیپر؟" انہوں نے بیٹھتے ہی مہرین سے پوچھا تھا۔ میں نے پھر چونک کر اسے دیکھا۔ آج کا دن انکشافات کا دن تھا۔ مہرین نے دھیمے لہجے میں کہا کہ اب وہ ہاؤس وائف ہے، اس لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے انگلش بولتے سنا تھا۔ "کیونکہ اسود صاحب، آپ ان کا ٹیلنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟" میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر صاحب نے اچانک ہمارے جی ایم سے کہا۔ منسٹر صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مہرین نے ان کی آفر رد کر دی۔ "ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کر ضائع ہونے کے لیے نہیں بناتا۔ وہ ان کی بات پر چپ ہی رہی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر منسٹر صاحب نے ہی جوڑا تھا۔ ڈنر کے دوران ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، اگرچہ زیادہ باتیں منسٹر صاحب ہی کرتے رہے۔ میں خاموشی سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ مہرین کے فین ہیں۔ وہ سب مہرین کی بات کر رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ بیٹھی مہرین وہی تھی؟ وہ اس کی جن خوبیوں کو سراہ رہے تھے، کیا وہ اس میں تھیں؟ میرا دماغ سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد فنکشن سے جانے سے پہلے منسٹر صاحب نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہہ کر دیا تھا کہ انہیں ہمارا کوئی بھی کام کر کے خوشی ہوگی۔ اس رات فنکشن سے واپسی پر میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ منسٹر مہرین سے ایک بار کالج میں ملے تھے، کس حیثیت میں؟ کیا صرف ایک بار ملنے پر ویسی بے تکلفی ہو سکتی ہے جیسی وہ ظاہر کر رہے تھے؟ مہرین کے فین کیوں تھے؟ وہ اس کی کن صفات کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟ میں نے گھر آ کر مہرین سے کچھ نہیں پوچھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جیولری اتارنے بیٹھ گئی، مگر جیولری اتارنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ مسلسل آئینے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی تو میں نے اس کا نام پکارا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ اس کا نام لیا، مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس طرح عکس پر پھیرنا شروع کر دیا جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آئینے پر رکھ دیا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔
مہرین مہرین، میں نے ایک بار پھر اسے بلایا مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ میری موجودگی میں وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اکیلے میں ایسا کرتی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی، چند گھنٹے پہلے کی مہرین نہیں تھی وہ۔ میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ یکدم وہ جیسے کسی جادو کے اثر سے باہر آ گئی تھی۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پھر الجھی ہوئی نظروں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کہہ کر سوچ میں پڑ گئی۔ جاؤ کپڑے بدلو، میں بے دلی سے اسے کہہ کر واپس اپنے بیڈ پر آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے اسے کسی سائیکٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ میں نے پہلی بار اس کی اس حالت کے بارے میں سوچنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کسی سائیکٹرسٹ کو دکھا پاتا ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ اس فنکشن کے چند دن بعد لاہور سے میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی اپنے ایک کاروباری معاملے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ آفس میں اس معاملے پر بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے لنچ پر انوائٹ کیا۔ اس دن خانسامہ چھٹی پر تھا اور ملازم کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے مہرین کو چائے تیار کر کے لانے کا کہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ چائے کی ٹرالی کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عدنان اسے دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ مہرین آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ مہرین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، میں عدنان ناصر ہوں، آپ کا کلاس فیلو۔ مجھے یاد نہیں۔ عدنان اس کی بات پر کچھ خجل ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی تھی۔ عدنان شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چائے سرو کرنے کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ آپ مہرین کے کلاس فیلو ہیں؟ میں نے عدنان سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں ان کا کلاس فیلو تھا، وہ کچھ کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ پھر اس نے آپ کو پہچانا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، شاید میری شکل پہلے سے بہت بدل گئی ہے۔ آپ سے کیا رشتہ ہے مہرین کا؟ میری بیوی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا لہرایا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا تھا، بہت لکی ہیں آپ۔ کیوں؟ مہرین آپ کی وائف ہے اس لیے۔ یہ ہماری یونیورسٹی کی سپر اسٹار تھی۔ آدھی یونیورسٹی ان کی فین تھی، بہت ٹیلنٹڈ تھی، بہت زبردست پرسنالٹی تھی ان کی۔ میں بھی ان کے ایڈمائررز میں سے ہوں، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مہرین سے ملا ہو اور ان سے امپریس نہ ہو۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مگر مہرین نے تو کبھی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا، وہ تو بہت شائع اور ریزرو ہوتی تھی یونیورسٹی میں۔ اس پر وہ حیران ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو یونیورسٹی کی سب سے پراعتماد لڑکی تھی اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں اس نے کوئی کارنامہ نہ کیا ہو۔ اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی، میں نے اسے کہا۔ نہیں، مہرین یہ کام نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میری ایک اور کزن تھی مشل، وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ان چیزوں میں۔ ہاں، مہرین کی ایک کزن مشل تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم لوگ تعزیت کے لیے بھی گئے تھے ان کے گھر، مگر مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی میں کبھی حصہ لیا ہو۔ ویسے ہو سکتا ہے کبھی حصہ لیا بھی ہو، پر مجھے یاد نہ ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشل یونیورسٹی کے میگزین کی ایڈیٹر تھی۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مہرین ایڈیٹر تھی، مشل تو نہیں تھی؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مہرین سے، بلکہ میرے پاس تو میگزین کی چند کاپیز بھی ہیں، مجھے یاد ہے وہاں بھی ایڈیٹر کا نام مہرین ہی لکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کہیں کوئی چیز غلط تھی، مگر کیا؟ اور لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ؟ ہاں، وہ بھی مہرین تھی، بلکہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بھی، اور چند اور بھی ایسی سوسائٹی اور کلب تھے جنہیں مہرین پریسائڈ کرتی تھی۔ بہت ہولڈ تھا ان کا ہر چیز پر۔ میرے سر پر کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے خود کو تسلی دی تھی، اور اس کے جانے کے بعد میں واپس کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہرین وہاں سے برتن اٹھا رہی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے عدنان کی باتوں کی تصدیق کروانا چاہی تھی، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ مجھے پتہ نہیں اتنی پرانی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے۔ اسے 2.5-3 سال پہلے کی باتیں یاد نہیں تھی، اسے کیا یاد تھا؟ آج میں بہت اداس ہوں۔ آج اسود تعلیم کے سلسلے میں باہر چلا گیا ہے۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں گی۔ صرف وہی تھا جو میری بات غور سے سنتا تھا، جو مجھے ٹھیک مشورے دیا کرتا تھا، جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا، مگر مجھ پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ اور تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کی طرح سمجھتا ہو۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے وہ میرے بارے میں بنا بتائے سب کچھ جانتا ہے۔ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں اداس ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے اسے سب پتہ ہوتا ہے۔
اور اب سے نہیں، شروع سے ہی مجھے اس کے بارے میں یوں ہی لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اس سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ساری کزنز کی طرح، کیونکہ اس کے جسم پر بھی بہت مہنگی کپڑے ہوتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا میرے سب کزنز کی طرح، اور میں تو بہت بری ہوں۔ امی ہمیشہ بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر اپنی طرف سے بہت ڈیزائننگ کر کے میری فراق بناتی تھی، مگر وہ فراق میرے کزنز کے کپڑوں کے سامنے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس فراق کے ہر کونے میں لکھا ہے کہ میں بچا ہوا کپڑا ہوں۔ امی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا جوتا ہی خرید لیں۔ ویسے جلتی بجھتی لائٹوں والا جوتا جیسے اسود اور میری کزنز پہنتی تھی، وہ تو بس میرے لیے 5 روپے والی چپل ہی خرید سکتی ہیں، پر امی کے پاس تو اپنے لیے بھی جوتا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ جب بھی نانی کے گھر جانا ہوتا، امی میرے بالوں کو اچھی طرح کپڑے دھونے والے صابن سے دھوتی اور پھر چھوٹی سی چٹیاں بنا دیتی۔ جب ہم نانی کے گھر آتے تو اپنی کزنز کے کھلے ہوئے چمکدار خوشبو سے مہکتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر میں سوچتی کہ امی میرے بالوں کو شیمپو سے کیوں نہیں دھوتی، اس لیے تو یہ اتنے برے لگتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی نانی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، پھر کسی کو ہماری زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ امی سے تو پھر بھی کوئی بات کر لیتا، مگر مجھ کو تو سب نظر انداز کرتے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، بس میں یہ سنتی رہتی تھی کہ سب میرے سامنے میرے باپ کی شکایتیں کرتے رہتے تھے، اور پھر کئی بار وہ رونا شروع ہو جاتی تھی میری امی۔ تب مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سب مل کر مجھے نہ ماریں، کیونکہ میرے ابو امی کو تنگ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں امی سے کہوں وہ ابو کی بات نہ کیا کریں، وہ اس طرح نہ روئیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ سب بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ابو کیسے ہیں، مگر مجھے یہ سب کہنا نہیں آتا تھا، میں بس سوچتی تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی امی سے چپک کر بیٹھی رہتی۔ نانی مجھے بسکٹ یا مٹھائی کا ٹکڑا دیتی جو واپسی تک میرے ہاتھ میں دبا ہی رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں اسے کیسے کھاؤں، یا شاید میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اتنی مگن ہوتی تھی کہ میرا دھیان کھانے پر جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بار جب ہم نانی کے گھر گئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی، پر اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے۔ اس نے بہت سا زیور بھی پہنا ہوا تھا۔ امی نے بتایا کہ وہ ایفی خالہ ہیں، وہ ملک سے باہر رہتی تھی، اب پاکستان آ گئی تھی۔ ایفی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا تھا اور بہت بار میرا منہ چوما تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا، پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا۔ حالانکہ مجھ پر کسی کو پیار نہیں آتا تھا، وہ مجھے اسی طرح گود میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر ایک بہت پیارا سا بچہ کمرے میں آیا۔ ایفی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا، یہ اسود ہے، میرا بیٹا، کلاس 2 میں پڑھتا ہے، اور اسود یہ مہرین ہے، تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر ایفی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں گھبرا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا اور میرا اتنا سانولا اور پتلا سا۔ ایفی خالہ نے مجھے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اسود اسے ساتھ لے جاؤ اور جا کر کھیلو۔ اسود نے بلا تعامل میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بڑے ماموں کی بیٹی عالیہ نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، اب تم مہرین کو کھیلنے کے لیے لے آئے ہو، مگر ٹیم تو پوری ہے۔ میں اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور مہرین تو پہلے بھی کبھی نہیں کھیلتی، عالیہ نے کہا تھا۔ میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں کھیلنا۔ تم کھیلو گی تو کھیلنا آئے گا، ایسے کیسے آئے گا، اس نے مجھے کہا تھا، مگر میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد بھی مجھے وہ بہت دیر تک یاد آتا رہا۔ ایفی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے اور کچھ چاکلیٹس اور سویٹس دی تھی۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا، اور جو تھے وہ بھی بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں ہر آنے جانے والے کے سامنے وہ کھلونے لیے پھرتی۔ ایفی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب میں شاید 7 سال کی تھی، جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پر ڈال کر لائے تھے۔ ان کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹتے تھے۔ وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے اور پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہیں مر گئے تھے۔ گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا تھا۔ میری دادی، پھوپھو، چچا اور امی سب دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی، وہ عام طور پر نشے میں ہوتے تھے، جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتا تھا کہ وہ نالی میں گر کر مرے ہیں، اور نالی گندی جگہ
میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ننیہال سے سب آئیں گے تو ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ وہ اتنے گندے ہیں، میری کزن میرا مذاق اڑائیں گی، میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں بیڈ کے نیچے چھپی رہی، میں وہاں سو گئی تھی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی، ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے اور ابو بھی نہیں تھے، میرے ننیہال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں اور انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر بھی ان کی نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چل گیا تھا۔ 1 ماہ بعد امی مجھے لے کر ننیہال آ گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی ان سب سے۔ کئی دنوں تک سب ابو کا ذکر کرتے رہے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا اور نالی کا۔ نانی میری امی سے کہا کرتی، شکر کرو اللہ نے جان چھڑا دی، ایسے شوہر کا نہ ہونے سے بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل چاہتا تھا میں بھی انہیں نظر اٹھا کر ان میں سے کسی کو نہ دیکھوں، مجھے سب سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننیہال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا، اب میں بھی اپنی کزنز کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بہت ڈراؤنا لگتا تھا مجھے، یہاں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ بعد ایک دن امی مجھے ایفی خالہ کے گھر لے گئی تھی۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ ایفی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا، وہ مجھے اندر لے آئی تھی۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی، میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہوئی تھی، وہاں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایفی خالہ نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا، تب ہی اسود اندر آیا تھا۔ دیکھو اسود مہرین آئی ہے، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھیلو اس کے ساتھ اور فریج سے چاکلیٹ نکال کر دو اسے، انہوں نے اسود سے کہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ کمرہ ایک گویا کوئی ٹوائے شاپ ہو۔ اس کے کمرے میں ٹی وی اور VCR بھی تھا، وہ اس وقت ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، وہ مجھے بھی ٹی وی کے پاس لے گیا۔ تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے؟ اس نے کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھیلتا رہا، میں کنٹرولر پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو ذرا، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی تھی، نہیں مجھے کھیلنا نہیں آتا، میں خوفزدہ تھی کہ کسی بٹن کو پریس کرنے سے کہیں گیم خراب نہ ہو جائے۔ بہت آسان ہے یہ، ایسے کھیلتے ہیں، اس نے کنٹرولر پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا تھا۔ لو اب تم کرو، میں نے جھکتے ہوئے بٹن دبا دیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ڈری رہی مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پر نمبر بڑھ رہے تھے، میں مسکرانے لگی تھی، شاید بہت عرصے کے بعد میں تب مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا مجھے گیم سکھا رہا تھا۔ ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے مجھے کنٹرولر دے دیا تھا، اب تم خود کھیلو، اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا، اس نے گیم سٹارٹ کر دی، پھر ہدایات دینے لگا۔ میں اس کی ہدایات کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی، میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار بے معنی باتیں، مگر وہ اسی طرح سنتا رہا جیسے وہ بہت کمال کی گفتگو تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی، ہم دونوں کھیلتے، باتیں کرتے، وہ میرے کہے بغیر کوئی بھی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا یا کہتا اچھا تم یہ کھیلنے کے لیے لے جاؤ، جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا، مگر وہ جب بھی آتا تو کبھی بھی اپنا کھلونا واپس لے کر نہیں جاتا بلکہ کہتا کہ میں نے اور لے لیا، وہ تم لے لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی تھی۔ اب جب وہ ننیہال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا، اور کبھی کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اسے اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے اسٹارز دکھاتی تو وہ خود بھی اپنی جیب میں رکھی ہوئی پین سے ان پر اسٹارز بناتا یا ٹیچرز کے ریمارکس کے نیچے وہی ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں اسے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہتی، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی رہتی کہ جب وہ آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔ پھر ہم دونوں مل کر وہ سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے، مجھے بہت فخر محسوس ہوتا کہ میں نے بھی اسے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی مضبوط ہوتی گئی، وہ بہت صاف گو، بہت سچا تھا، اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی۔ مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی پسند تھی، میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی تھی، میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں نہیں بتاتی تھی کیونکہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ بہت بہادر، بہت مضبوط مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں۔
ہماری ملاقات پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی ہفتے میں ایک بار تو ہم مل ہی لیتے۔ کبھی وہ یہاں آتا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی اور کبھی وہ فون کر لیا کرتا۔ اب ہم کھلونے سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ وہ اپنی پلاننگ بتاتا رہتا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ اور اس سال یہ۔ اس کے پاس اپنے اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود تھی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ ہر بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے کبھی میری کم مائگی کا مجھے احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے یا یہ کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا ہے، ایسے کام کی بھی جس پر شاید کوئی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی رہی ہوں، کون کون سے کام کرتی رہتی تھی، مگر میں اسے کبھی بھی یہ بتانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ وہ غیر نصابی سرگرمی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ سو میں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں شاعری کرتی ہوں یا تقریریں کرتی ہوں یا کمپیئرنگ کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں بولنے والا کوئی کام کر بھی سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی نہیں بنتی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر بڑا ہو کر کافی ریزرو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ مشعل کو بھی نہیں۔ وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا، اور یہ واحد کارڈ اور گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان تحفے میں ملے ہوئے پرفیومز یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں رونے لگوں۔ پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں اب یہ دوستی رہے گی بھی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے خط لکھا کروں اور وہ بھی مجھے لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، اور نہ ہی اس سے بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنا آپ بہت تنہا لگ رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ آج اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ اب میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جا پاؤں گی۔ میں 8 کے بعد اس اسکول میں آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشعل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر مشعل بھی میری کلاس فیلو تھی۔ میں ہمیشہ اس خوف میں رہتی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ ٹیچر بھی مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی وہ مشعل پر دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا تھا اللہ نے دنیا میں اور کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ پھر اس کے پاس جو بھی چیز ہوتی وہ کلاس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ ماموں اور ممانی اس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی رہتی اور میں ڈرتی کہ کہیں کوئی کلاس فیلو مجھ سے نہ پوچھ لے کہ وہ میری کزن ہے۔ پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں؟ پھر چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے میں اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے تھے، ڈرائیور بھی۔ گھر آ کر ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے کبھی ممانی سے۔ مشعل کی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے تھے، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص فوراً اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ میں اگر چیخ کر بھی سچ کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ میری ٹیچر کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشعل سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ اس روز سب سے پہلے آئے تھے۔ مشعل مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھا گملے پر گرا تھا اور گملہ زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک کنارے سے ٹوٹ چکا تھا۔ مشعل نے میری طرف دیکھا، میں خاموشی سے اندر چلی گئی، وہ بھی اندر آ گئی۔ ٹیچر بیل بجنے پر اندر آئی تھی اور انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کلاس میں خاموشی رہی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا گملہ کس نے توڑا ہے سوائے میرے اور مشعل کے۔ ٹیچر نے دوبارہ کہا تھا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ یکدم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیچر، یہ مشعل کا بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مشعل نے میرے جملے پر مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ گملہ میں نے نہیں توڑا، اگر مجھ سے ٹوٹتا تو میں بتا دیتی، اس نے مجھے کہا تھا۔ مگر اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا تھا جب ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ٹیچر نے کہا تھا مہرین، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی اپنی کزن کے بارے میں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں۔
میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی دن اپنی کلاس فیلوز اور مشعل سے نظریں چراتی رہی۔ مشعل نے گھر آ کر مومانی کو بھی یہ بات بتائی تھی اور مومانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا تھا اور رہی صحیح کسر نانی نے پوری کر دی تھی۔ میرا دل اس اسکول سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں میری شناخت مشعل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشعل کی عام صورت کی کزن۔ اور 8 کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا تھا مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دے مگر میرا اسکول بدل دے۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی۔ مشعل کی امی پہلے ہی چاہتی تھی کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے، سو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اہم رول ادا کیا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی، وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک وین لگا دی گئی تھی اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا تھا، لیکن میں بے حد خوش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی تھی۔ یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، یہاں کوئی مشعل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی اور بہت جلد اپنی اہمیت منوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنا پہلا تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا۔ پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا اور جس چیز میں حصہ لیتی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تو دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے۔ میں اسکول میں لائم لائٹ رہتی تھی، وہ اہمیت ملی یہاں مجھے جو کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی۔ بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں، بعض مجھے تحائف بھیجا کرتی۔ ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، ان میں چھوٹی کلاسز کے لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں مگر مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے آگے کرنا کیا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی مجھے یاد کریں، انہیں یاد رہے کہ ہاں کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشعل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود کچھ ہوں، اس سے بہتر نہ صحیح، اس سے بدتر بھی نہیں۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل بدل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی، وہ انسیت نہیں جس سے میں آشنا تھی، شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی راہ بدل چکی ہے اور شاید ترجیحات بھی۔ میری جگہ مشعل نے لے لی ہے، ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا ہے۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا مگر اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور، جو کسی کے ایک بار بے اتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، میں اب بھی اس کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں اسی خالہ کی طرف گئی تھی اور وہاں وہ تھا۔ خالہ گھر پر نہیں تھی۔ میں واپس جانے کی بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی، تبھی وہ مشعل کے ساتھ اندر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیسی ہو مہرین؟ اس نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں خالہ سے ملنے آئی تھی، وہ مارکیٹ گئی ہیں، بس آنے والی ہیں، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشعل، اس نے میری بات کا جواب دے کر مشعل کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں چلو، ارے مہرین آؤ نا، تم بھی یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی، آ جاؤ تم بھی، مشعل نے مجھے کہا تھا۔ اسود کے سامنے وہ مجھے اس طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ویسے کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے، اگر بات کرتے بھی تو وہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے۔ میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ چند سال پہلے تک وہ صرف مجھے اس طرح اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے جسے میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں اور کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر، جانتی تھی اب چند دن مشعل بات بے بات میرے سامنے کہے لگاتی پھرے گی اور سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل موڈ میں ہے۔
مگر اس کا یہ اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا ہے اسے، چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو، اور سب لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت مہربان، بہت فیاض، بہت ایثار پسند ہے۔ شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے، مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ اور نانی کہتی ہیں تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو مشل کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج، نہ آئندہ، نہ کبھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیوں لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں ناکام ہو جاتی ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے، مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہ اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں۔ میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ آج منسٹر آف انفارمیشن انوائٹڈ تھے۔ کالج میں مذاکرے کا موضوع تھا اور منسٹر صاحب کی زبردست کھنچائی ہوئی تھی۔ آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو کسی طور بھی وہ خوبصورت الفاظ کے الٹ پھیر میں نہیں چھپا سکے تھے۔ مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکاء اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تصاویر لے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کے لیے درخواست کی تھی، مگر انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا آٹوگراف تو آپ سے لینے چاہیے۔ میں نے بلا تعمل ڈائری تھام لی۔ اپنے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا تھا فار سر منسٹر who belongs to a class which has weak memory۔ پھر میں نے ڈائری ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ میری تحریر پڑھ کر بہت خوبصورت انداز میں ہنسے تھے۔ پھر انہوں نے میری آٹوگراف بک لی تھی اور مسکراتے ہوئے کچھ تحریر کر کے میری طرف بڑھایا تھا۔ میں نے آٹوگراف بک لے لی۔ انہوں نے اپنا ایک وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو بلا تکلف آ جائیے گا، انہوں نے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ لیے بغیر اطمینان سے ان سے کہا سر آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، انہوں نے برجستہ کہا تھا۔ میں مسکرائی۔ تو سر پھر تو آپ کو میرا وزٹنگ کارڈ مانگنا چاہیے، مگر چونکہ میں ابھی بڑے لوگوں کی فہرست میں نہیں آئی اس لیے میرا کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں ہے۔ بہرحال شکریہ، مجھے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں فون کر لوں گی۔ کیا آپ میرا ایک کام فون پر نہیں کر دیں گے؟ وہ اس پر ایک بار کھلکھلا کر ہنسے۔ پھر میری آٹوگراف بک لے کر انہوں نے اس پر اپنا فون نمبر تحریر کر دیا۔ آپ یقین رکھیں آپ کا کام ایک فون کال پر ہی ہو جائے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے مختلف لڑکیوں نے گھیر لیا تھا۔ وقتاً فوقتاً ٹیچرز بھی مجھے مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ میرے لیے ہنگامہ نیا نہیں تھا، ہر فنکشن کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا۔ مبارکبادیں، تعریفیں، تالیاں، یہ سب چیزیں اب میری زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ جب میں کچھ کھانے پینے کے لیے کیفیٹیریا جا کر بیٹھی تھی تو مجھے آٹوگراف بک کا خیال آیا تھا۔ میں نے اسے کھولا، میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اچھے ریمارکس تھے۔ میں نے آٹوگراف بک اپنی فرینڈز کی طرف بڑھا دی، وہ بھی اسے پڑھ کر مسکرائی تھی۔ تمہارے لیے نیا کیا ہے اس میں یار؟ ایسے ریمارکس تو تمہیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ سارا نے آٹوگراف بک بند کر کے میری طرف بڑھائی تھی۔ میں کوک کے سپ لیتی رہی۔ مجھے مشل نظر آئی تھی کیفیٹیریا میں، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس پر نظریں جما رہی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک خالی ٹیبل پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بھی بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر میری طرف دیکھا تھا، مگر مجھے پہلے سے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے نظر ہٹا لی۔ کھاؤ یار یہ سینڈوچ ختم کرو، کہاں گم ہو؟ رخشی نے پلیٹ میرے آگے سرکائی تھی۔ میں نے سینڈوچ اٹھا کر کھاتے ہوئے دوبارہ مشل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ نروس ہو گئی تھی، شاید میرے اس طرح دیکھنے سے۔ ایسا ہی ہوتا تھا کالج میں، جب بھی کہیں وہ ملتی میں اسے دیکھنا شروع کر دیتی اور وہ نروس ہو جاتی۔ مجھے صرف 5 گھنٹے کی زندگی ملتی تھی ہر روز 5 گھنٹے کے لیے میں زندہ ہوتی تھی جب میں کالج میں ہوتی، کیونکہ یہاں پر مہرین منصور کو بہت لوگ جانتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے۔ اور جب میں گھر پر ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک یتیم لڑکی جو مشل کے باپ، چچاؤں اور دادی کے گھر پناہ لی ہوئی تھی۔ گھر میں سب مشل کو جانتے تھے، اسی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہاں مہرین سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ اس سے ملنا پسند کرتا۔ اگر کبھی وہ مہرین کے بارے میں بات کرتے تو وہ بھی اس کے ماضی کے حوالوں سے، اس کے باپ کے سابقے کے ساتھ۔ گندی نالی میں مرنے والے نشئی کی بیٹی،
جسے کچھ عظیم لوگوں نے ترس کھا کر سہارا دے دیا تھا، اس پر کرم کر دیا تھا، اور ان عظیم لوگوں میں وہ بھی شامل تھی۔ اسے بہت شوق تھا نشے کے عادی لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا، یہ بتانے کا کہ ایسے لوگ کتنے گھٹیا اور غلیظ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے، ایسے لوگ انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھوا ہوتے ہیں، مکروہ لوگ جن کا مرنا ان کے جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں یہ گفتگو کرتی رہتی تھی، خاص طور پر تب جب میں کالج میں کوئی مقابلہ جیتتی تھی، تب وہ گھر پر میرا استقبال اسی قسم کی گفتگو سے کرتی تھی۔ وہ یہ ذکر شروع کرتی تھی اور بات چلتے چلتے میرے باپ کے تذکرے اور مثالوں پر آ جاتی تھی، وہی نشئی، وہی نالی، وہی کیچڑ۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں، میرا ماضی، میرا خاندان، میرا باپ، یہ سب حوالے کیوں ضروری ہیں میری پہچان کے لیے؟ میں ان کے بغیر بھی کچھ ہوں، وہ سب یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ مجھے وہ بار بار میرا باپ کیوں یاد دلاتے رہتے ہیں؟ مجھے وہ بھولا ہی کب ہے؟ میرے ذہن سے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی وہ لاش کب فراموش ہوئی ہے؟ اگر وہ لاش میرے باپ کی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں نے خود اسے چنا تھا؟ اگر وہ نشہ کرتا تھا تو کیا یہ میری غلطی تھی؟ اگر مشل کباب نشہ نہیں کرتا تو اس میں اس کا کیا کمال تھا؟ وہ میری جگہ پر بھی تو ہو سکتی تھی، پھر وہ کیا کرتی؟ تب اس کی خوبصورتی بھی اس کے کسی کام نہ آتی، جیسے میری کوئی خوبی ان کا منہ بند نہیں رکھ سکتی۔ میری ذہانت، قابلیت، صلاحیتیں مل کر ایک بہت بڑا زیرو بن جاتی ہیں۔ 14 سال پہلے کا وہ واقعہ لوگوں کے ذہن پر ایسے نقش ہے، ان کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں بنتی۔ میں اسی لیے نانی کے پاس نہیں بیٹھتی، ان کے پاس میرے لیے لفظ نہیں خنجر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جب وہ یہ خنجر میرے جسم میں اتاریں تو میں آہ تک نہ کروں۔ وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ سب کے لیے اچھی ہیں، بس میرے لیے نہیں۔ انہیں ہر وقت یہ زوم رہتا ہے کہ انہوں نے مجھے پال کر اپنی عاقبت سنوار لی ہے۔ کون ہے جو اس دور میں کسی بے سہارا کو سہارا دیتا ہے؟ اے بی بی، شکر کرو خدا کا اور احسان مانتی رہا کرو میری اس نیک اولاد کا، جنہوں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، ورنہ پتہ نہیں اپنے باپ کی طرح تم کہاں کہاں رلتی رہتی۔ آپ اپنی مرضی سے لائی تھی اور پھر میری امی کی شادی کر دی اور مجھے یہاں رکھ لیا۔ جانے دیتے مجھے میری ماں کے ساتھ، احسانوں کے جتنے تذکرے یہاں سنتی ہوں وہاں بھی سن لیتی، مگر آپ کو اپنی دریا دلی اور ایثار دکھانے کے لیے ایک زندہ مثال چاہیے تھی، سو آپ مجھے یہ کیسے جانے دیتے؟ یہ جو اتنے سالوں میں آپ نے اپنا نام بنا لیا ہے، لوگوں کو بتا کر آپ نے کیسی خدا ترسی دکھائی ہے کہ ایک یتیم بچی کو پالا ہے، وہ نام کیسے گنوا دیتے؟ اپنی نیک نامی اور خدا ترسی کی یہ مفت کی پبلسٹی آپ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیتے؟ بہت کمال کیا آپ نے مجھے پال کر، بہت احسان کیا۔ ایسا کارنامہ تو دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا، نہ پہلے کبھی کسی نے ایسا کچھ کیا، نہ آئندہ ایسا کچھ کرے گا۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، بلکہ خدا ترسی کی یہ داستان میری تصویر کے ساتھ ایک کتبے پر کندہ کر کے باہر گیٹ پر لگا دے۔ آج میں پھر نانی سے الجھ پڑی تھی، جو ایک معمولی سی بات پر مجھے پھر احسان یاد دلانے بیٹھ گئی تھی۔ نہ تمہاری شکل اچھی ہے، نہ زبان، انہوں نے پھر ایک طعنہ دیا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ ہاں، کچھ لوگوں کی شکل اچھی اور زبان خوفناک ہوتی ہے، اور کچھ کا دل اور دماغ۔ وہ میری بات پر سلگ اٹھی تھی۔ مشل کو دیکھو اور خود کو دیکھو، وہ کیا ہے اور تم کیا ہو؟ کوئی ایک خوبی نہیں تم میں جسے تم گنوا سکو۔ انہوں نے پھر مشل کی مثال پیش کی تھی۔ مشل کی کیا بات ہے، وہ بہت عظیم ہے، میرا اور اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے موازنے نہ کریں، میں پہلے ہی بہت متاثر ہوں اس سے، اور کتنا متاثر ہوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہی مشل، وہی مقابلے، وہی موازنے، میرے لیے عذاب۔ آج بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ کالج سے چھٹی ہونے پر میں سارا کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی، وہی مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی۔ کالج کی کار کی پارکنگ تک ہم ابھی پہنچے تھے کہ 17-18 سال کی ایک بہت خوبصورت سی لڑکی میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح روکے جانے پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، لڑکیاں اکثر مجھے روک کر باتیں کیا کرتی تھی۔ مہرین، میرا نام لینا ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کریں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ دیکھ لینا، میں کسی کے گھر نہیں جاتی، پھر آپ سے تو ویسے بھی پہلی بار ملی ہوں، میں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے گھر نہ آئیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ تھینک یو، لیکن میں کسی سے لفٹ نہیں لیتی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ مہرین، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری آئیڈیل ہیں، میں آپ کو اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے کہا تھا، آپ سمجھ لیں کہ آج سے آپ میری دوست ہیں۔ میں نے وہی فکرہ دہرایا تھا جو میں اکثر ایسی صورتحال میں کہتی تھی، اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، مگر اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی بجائے یکدم رونا شروع کر دیا۔ نہیں، آپ یہ بات سب سے کہتی ہیں، مگر میں آپ کی بیسٹ فرینڈ بننا چاہتی ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، میرے کانوں میں ہر وقت آپ کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی تصویریں ہیں، ہر فنکشن میں صرف آپ کی تصویریں بنانے کے لیے کیمرہ لاتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت آپ سے باتیں کرتی رہوں، میں کالج بھی صرف آپ کے لیے آتی ہوں۔
میں اس کی باتوں سے زیادہ اس کے رونے پر چکرا گئی تھی۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، اچھا دیکھو، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو چپ ہو جاؤ۔ میری بات پر واقعی اس کے بہتے آنسو تھمنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست بن جاتی ہوں، ہم روز ملا کریں گے، کبھی تم میرے پاس آ جانا، کبھی میں تمہارے پاس آ جایا کروں گی، اور اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب میں سب سے ہی کہتی ہوں، مجھے واقعی تم اچھی لگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میں جاؤں، مجھے دیر ہو گئی ہے، میں نے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ اوہ شیور، وہ کہہ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اف، یہ تمہارے فین بھی کیا چیز ہوتے ہیں، سارا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کس کو شکار کرو گی ظالم؟ میں اب بھی چپ رہی تھی۔ پتہ نہیں لینا کے بہتے آنسو دیکھ کر مجھے کیوں اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک میں آئیڈیل تھی، میں مہرین منصور، اور جو کبھی وہ مشعل سے مل لیتی تو پھر میں اس کے نزدیک آئیڈیل نہ رہتی، پھر میں شاید اس کے نزدیک کچھ بھی نہ رہتی۔